الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ یہ سورہ غافر ہی کی آیات کا سلسلہ جاری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے اس مومن کا تذکرہ پڑھا تھا جس کا تعلق فرعون کی قوم سے تھا اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، اور جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا اعلان کیا تھا تو انہوں نے اس موقع پر یہ کہا تھا کہ ایک شخص جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، تم اس کو قتل کرنے جا رہے ہو۔ لیکن ان کے اس کہنے کے باوجود فرعون اور اس کی قوم کے لوگ بدستور موسیٰ علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ تو پھر اس مومن نے اپنے طور پر انتہائی محتاط انداز میں لیکن اشارے کنائے میں یہ بتلا دیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں، لیکن کھلم کھلا نہیں بتایا۔ جیسے کہ پچھلے درس میں نے اس پر تفصیلی بات کی تھی کہ اگر ایک کوئی مسلمان ہو اور وہ اپنے ایمان کو چھپانا چاہتا ہو تو وہ کس حد تک اپنے ایمان کو چھپا سکتا ہے، کس شکل میں چھپا سکتا ہے، کن حالات میں چھپا سکتا ہے۔ تو یہ جو مومن تھے انہوں نے اپنے ایمان کو اب تک بھی چھپائے رکھا تھا، کیونکہ ان کے ایمان کا اعلان ان کے لیے نہ صرف نقصان کا باعث ہو سکتا تھا بلکہ ان کے ساتھ اور جو لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو بھی وہ نقصان پہنچا سکتے تھے۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ جو ایک تحریک چل پڑی تھی لوگوں کے مسلمان ہونے کی، اس پر قدغن لگ سکتی تھی۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے اپنے ایمان کو اب تک چھپائے رکھا، اور پھر انہوں نے اب یہاں پر اشارے کنائے میں یہ کہا کہ وقال الذی آمن یا قوم اتبعونی اہدکم سبیل الرشاد۔ فرعون کی قوم کو ڈائریکٹ مخاطب کرتے ہوئے انہیں کہا کہ اے میرے لوگو، اے میری قوم کے لوگو، تم میری پیروی کرو، میں تمہیں وہ راستہ بتلاؤں گا جو نیکی اور بھلائی اور خیر کا ہے۔ اہدکم سبیل الرشاد۔ اب اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اتبعونی۔ اتبعونی کا معنی یہ نہیں ہے کہ تم آنکھیں بند کر کے میرے پیچھے چلو یا میری تقلید کرو۔ معنی یہ ہے کہ اگر تم میری بات مانو، اتبعونی، میری بات مانو، تو پھر میں تمہیں کیا کروں گا؟ میں تمہیں وہ راستہ بتاؤں گا جو تمہیں بھلائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ میں نہیں بتاؤں گا کہ میری طرف آؤ، میں تمہیں کوئی اور راستہ بتاؤں گا جو تمہیں نیکی کی طرف اور بھلائی کی طرف لے جانے والا ہے۔ من عمل سیئۃ یا قوم انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اے میرے دوستو، اے میرے بھائیو، یہ جو دنیا ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، یقیناً اس دنیا میں ہم سب کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں۔ جو شخص کم کچھ حاصل کر رہا ہے وہ بھی جی رہا ہے، جو زیادہ سے زیادہ حاصل کر رہا ہے وہ بھی جی رہا ہے، جو تنگی میں ہے وہ بھی جی رہا ہے، جو آرام میں ہے وہ بھی جی رہا ہے، لیکن سبھی کو اس دنیا سے لوٹ کر دوسری دنیا میں جانا ہے۔ چاہے وہ تنگ زندگی گزاری ہو، چاہے وہ عیش و آرام کی زندگی گزاری ہو۔ انہوں نے کہا کہ انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع، اس دنیا کی زندگی کی جو مال و متاع ہے وہ چند روزہ ہے، وہ چند روزہ ہے۔ چاہے وہ غریب ہو، فقیر ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو یا امیر ہو، سبھی کو یہ دنیا چھوڑ کر جانی ہے، سبھی کو دنیا چھوڑ کر جانی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور اس دنیا کی طرف جانا ہے جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، جو باقی رہنے والی ہے۔ یہ وہ نکتہ تھا جو انہوں نے وہاں پر اس لیے پیش کیا۔ دیکھیے کہ ایک وہ شخص جو یہ چاہتا ہو کہ جو نعمتیں مجھے ملی ہیں وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، تو اس کا ایمان آخرت پر ہونا چاہیے۔
آخرت کی جانب اس کی توجہ مبذول کی جائے کہ جن نعمتوں کو تم ہمیشہ باقی رکھنا چاہتے ہو تو اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ اس دنیا کے لیے جمع کرو جو دنیا فنا ہونے والی نہیں ہے، جو دنیا ختم ہونے والی ہے۔ تم اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہو، دوڑ دھوپ کر رہے ہو، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک تم نے اپنے آرام کو اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے، اپنے بیوی بچوں سے ملنا تمہارا مشکل ہو گیا ہے، اور سب کچھ کر رہے ہو، جمع کر رہے ہو کس کے لیے؟ اس دنیا کے لیے جو دنیا تمہیں چھوڑ دے گی، یا تم اس دنیا کو چھوڑ دو گے؟ اس دنیا کے لیے جمع کرو جو کبھی تمہیں چھوڑنے والی نہیں ہے، اور نہ ہی تم اس کو چھوڑ سکتے ہو۔ لیکن عام طور پر انسان کا اپنا جو سوچ کا طریقہ ہوتا ہے، جو اس کی فکر ہوتی ہے، وہ یہی ہے نا کہ جو چیز سامنے ہے اس پر اس کا بڑا ایمان، بڑا یقین ہوتا ہے، اور اس کے لیے وہ جمع کرتا رہتا ہے، اس کے لیے وہ جمع کرتا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے دیکھیے کہ کسی بھی انسان کو اگر آپ یہ پوچھیں تو وہ موت سے گھبراتا ہے، موت سے گھبراتا ہے۔ اور موت سے کیوں گھبراتا ہے؟ ایک مشہور خلیفہ گزرے ہیں سلیمان بن عبد الملک۔ ایک دفعہ وہ مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے وہاں پر تابعین کے ایک معروف شاگرد تھے ابن ابی حازم، ان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ تو پھر وہ بڑے ان کو بہت ہی اکرام کے ساتھ، تکریم کے ساتھ ان کے پاس وہ آئے، وہ اور بڑی انہیں اکرام کی، بڑی تکریم کی، بڑی عزت افزائی کی ان کی، اور پھر ان سے کچھ سوالات کیے ابن ابی حازم سے، سلیمان بن عبد الملک نے۔ ان میں سے ایک سوال یہ کیا کہ شیخ کیا بات ہے کہ لوگ موت سے گھبراتے ہیں، لوگ موت سے کیوں گھبراتے ہیں؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ لِأَنَّكُمْ عَمَّرْتُمُ الدُّنْيَا وَخَرَّبْتُمُ الْآخِرَةَ، کیونکہ تم نے اس دنیا کو آباد کیا ہوا ہے جو ختم ہونے والی ہے، اور اس دنیا میں تم نے اپنی ساری خواہشات کی تکمیل کی ہے، اپنی ساری خواہشات، اب تمہارا دل، تمہاری روح اس سے لگ چکی ہے، تم اس کو چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے، تم اس کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اور موت وہ ہے جو تمہیں تمام دنیا کی ان نعمتوں سے محروم کرنے والی ہے۔ وَخَرَّبْتُمُ الْآخِرَةَ، اور تم اس آنے والی دنیا میں کیوں نہیں جانا چاہتے؟ اس لیے کہ وہاں تم نے اس کو ویران کیا ہوا ہے، اس دنیا کو آباد کیا ہوا ہے اور آخرت کو ویران کر رکھا ہے، تو تم اس دنیا میں جانا کیوں چاہو گے جہاں تمہارا کوئی بسیرا نہیں ہے، جہاں تمہارے لیے کوئی چیز نہیں ہے؟ اب اگر تم چاہو تو اس دنیا کو بھی آباد کر سکتے ہو۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ اس دنیا کو برباد کرو، اس دنیا کو غیر آباد کرو، اس دنیا کو سنسان کرو۔ تم نے اس دنیا کو آباد کرنا ہے، لیکن اس حد تک جس حد تک تم نے اس دنیا میں رہنا ہے۔ لیکن اگر تم نے اس دنیا کے ساتھ اپنا دل لگا لیا تو جیسا کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آتی ہے، دیکھیے کہ اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک مومن یا ایک فاجر یا کافر کا آخری وقت آتا ہے تو جب اس کی روح کھینچی جاتی ہے تو اس وقت جب فاجر اور کافر جس نے اس دنیا میں اپنا دل لگایا ہوا ہے اور ساری پلاننگ اسی دنیا کے لیے کر رکھی ہے، اس کی روح سے نکلنا نہیں چاہتی، اس کے جسم سے اس کی روح نہیں چاہتی کہ وہاں سے نکلے، تو اس کو اتنی مشکل سے نکالا جاتا ہے۔ اس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ جیسے کہ تمہارا کوئی کپڑا کسی کانٹے دار جھاڑی میں پھنس جائے تو تم اس کو نکالنا چاہو تو کتنی مشکل سے وہ نکلتا ہے، کتنی مشکل سے وہ نکلتا ہے۔ اس طرح اس کی روح اس مشکل سے نکلتی ہے، وہاں سے بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ وہ اس دنیا کو چھوڑے، لیکن جب مومن کا آخری وقت آتا ہے تو اس کی روح اس طرح نکل جاتی ہے جس طرح کہ آپ کسی گلاس سے پانی نکالتے ہیں، آسانی سے نکل جاتی ہے، اس لیے کہ اس کا ٹارگٹ، اس کا نشانہ وہ تو ہے آخرت، اور وہ اس آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے انہوں نے اس کی مثال دی کہ تم نے اس دنیا میں رہنا ہے، لیکن اس دنیا کا مال و متاع، اس دنیا کی زندگی، اس دنیا کا عیش و آرام متاع، کچھ دنوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور جو آخرت ہے، جو آنے والی دنیا ہے، تم نے اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے لیے تم نے کیا جمع کر رکھا ہے۔ اگر ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا حساب کتاب کرے نا تو ہمیں خود پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنے آخرت کو ویران کر رکھا ہے۔ آخرت کے لیے جتنا کچھ کرنا چاہیے تھا ہم کر نہیں سکے، اور دنیا کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً
فلا یجزا الا مثلہا، جبکہ آخرت میں، یہ ذہن میں رکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہا، جس نے کوئی ایک برائی کی تو اس کو اس برائی کے برابر سزا ملے گی، اس برائی کے برابر۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، اور جو کوئی نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو، وہ صاحب ایمان ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، تو یہ سارے کے سارے نیک عمل کرنے والے بغیر کسی حساب کتاب کے، یرزقون فیہا بغیر حساب، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ سارے جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی حساب کتاب کے عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیے یہاں پر اس آخری آیت میں، آیت نمبر 40 میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفت رحمت غالب ہے، صفت رحمت، اور صفت غضب وہ نیچے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جی کہ جو بندہ کبھی کوئی برائی کر ڈالے، یہ نہیں ہوگا کہ اس کو ایک برائی کے بدلے میں 100 برائیوں کا عذاب دیا جائے، اس کو اس برائی کا صرف ایک ہی عذاب دیا جائے گا، ایک ہی سزا دی جائے گی۔ لیکن اگر تم نیک عمل کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف تمہیں جنت میں داخل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو، شرط یہ ہے کہ مومن ہو۔ اگر تم نیک عمل کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف تمہیں جنت میں داخل فرمائیں گے، بلکہ تمہیں بغیر کسی حساب اور کتاب کے، معنی یہ ہے کہ حساب اور کتاب ہوگا سزا کے موقع پر، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی ذات وہ جب دینے آتی ہے نا تو بغیر کسی حساب اور کتاب کے دیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے تو وہاں حساب اور کتاب نہیں رہتا کہ جی کہ تم نے ایک نیکی کی تھی اس لیے اس نیکی کا ایک ثواب ہو۔ جب اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو وہ لاکھوں میں دیتا ہے۔ عام طور پر وہ حدیث آپ کئی دفعہ سنے ہوں گے جس میں جمعہ کی نماز کی فضیلت کے حوالے سے، کہ جب جمعہ کے دن ایک مسلمان جب مسجد میں آتا ہے تو جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو ایک اونٹ کے برابر ثواب ملتا ہے، اس کے بعد ایک گائے کے برابر، ایک بکری کے برابر، ایک مرغی کے برابر، ایک انڈے کے برابر۔ اب ذہن میں بات آتی ہے کہ جی کہ یہ بکری اور مرغی اور انڈا ہمارے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ روزانہ ہم کئی مرغیاں چاٹ لیتے ہیں نا۔ تو یہ حقیقت میں ایک مسلمان کو مثال دی گئی ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے خزانے لامنتہی ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے خزانے، اللہ تعالیٰ تو جب دینے آتا ہے تو وہ کس قدر دیتا ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں کیجیے کہ یہ بکریاں اور مرغیاں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینا چاہتا ہے تو کچھ بہت کچھ دیتا ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، پھر ان کی یہ تقریر مسلسل جاری ہے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اے میری قوم کے لوگو، میں تمہیں اس راستے کی طرف بلا رہا ہوں جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دینے والا ہے۔ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے اس راستے کی طرف بلا رہے ہو جو دوزخ کی آگ کی طرف لے جا رہا ہے۔ تدعوننی لأکفر باللہ واشرک بہ، تم مجھے اس راستے کی طرف بلا رہے ہو کہ میں اللہ کے ساتھ شرک کروں، اللہ کا انکار کروں، ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں بلا رہا ہوں اس ذات کی طرف جو غالب ہے، جو بخشنے والا ہے۔ اب یہ جو گفتگو ہے میرے دوستو، ان کی، اس مومن کی اور اس قوم کے لوگوں کے ساتھ، ظاہر ہے کہ ایک میٹنگ میں تو نہیں ہوئی ہوگی نا، ان کے ساتھ مختلف میٹنگز ہوئی ہوں گی، مختلف انداز میں وہ اپنی قوم کے لوگوں کو بلاتے رہے ہوں گے۔ تو اب ہر قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ان کی خیر خواہی کے ارادے سے ان سے کہا ہوگا کہ تمہیں کیا ہو گیا، تم تو فرعون کے دربار میں بڑا منصب ہے تمہارا، بڑا عہدہ ہے، بڑے مقرب ہو، یہ سب باتیں کر کے اپنے منصب سے اپنے آپ کو کیوں محروم کر رہے ہو؟ اپنے آپ کو ان تمام نعمتوں سے جو تمہیں ملی ہے کیوں محروم کرنا چاہتے ہو؟ زندگی بڑی آرام سے گزر رہی ہے، خواہ مخواہ اس کو ٹربل میں ڈال رہے ہو۔ آرام سے زندگی گزر رہی ہے، آرام سے گزار لو۔ ٹھیک ہے، اگر تمہارا ایمان اپنے ہے تو اپنے ایمان کے ساتھ اپنے ساتھ گزارو، لوگوں کو کیوں بلا رہے ہو؟ تو یہ ساری مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہوں گی، تبھی انہوں نے یہ کہا کہ ما لی ادعوکم الی النجاۃ وتدعوننی الی النار، کہ افسوس کی بات ہے، حیرت کی بات ہے کہ میں تمہیں بلا رہا ہوں اس راستے کی طرف جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے، اور تم الٹا مجھے بلا رہے ہو اس راستے کی طرف جو دوزخ کی طرف لے جانے والا ہے۔
اور پھر میں تمہیں بلا رہا ہوں کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور تم بلا رہے ہو مجھے اس راستے کی طرف جس میں اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو شریک کرنا ہوتا ہے جن کو میں نہیں جانتا۔ کہنے والوں نے کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے، فرعون کو بھی رب مان لو، اللہ کو بھی رب مان لو، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ فرعون کے سامنے کہہ لو، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ تم نے جو فرعون کی قوم کے لوگوں میں اور مختلف قسم کے شرک پائے جاتے تھے نا، صرف یہی نہیں بلکہ مختلف، وہ گائے کی پوجا بھی کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے تھے، تو تم کچھ دیر کے لیے اس کو بھی اپنا انداتا مان لو اور اللہ تعالیٰ کو بھی مان لو۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ کیسے میں اس کے ساتھ شرک کر سکتا ہوں؟ لا جرم ان ما تدعونني الیہ لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین هم اصحاب النار۔ کوئی شک نہیں ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو، لیس له دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرہ، ایسی چیزوں کا دنیا میں بھی کوئی ایسا ان کا عمل یا کردار نہیں ہے کہ جس کی طرف سے لوگ ان کی عبادت کرنے لگیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدَنَا إِلَى اللَّهِ، اور بے شک ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہی ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان میں جو اسراف کرتے ہیں، جو حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں نا، جو دین کے معاملے میں حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم اصحاب النار، وہ دوزخ والے ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، ایک دن ایسا آئے گا کہ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے تم یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ فوقاه اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قوم کے لوگوں نے ان کے خلاف جو سازشیں رچائی تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سازشوں سے محفوظ رکھ دیا۔ وحاق بآل فرعون سوء العذاب، اور فرعون کی قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب میں گر گئے۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ النار يعرضون عليها، دوزخ کی آگ جو دوزخ کی ہے، يعرضون عليها، پیش کیے جائیں گے وہ اس پر، غدوا وعشیا، صبح اور شام۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جب قیامت قائم ہوگی یہ کہا جائے گا کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ فرعون کے لوگوں کو، فرعون کی قوم کو اس سے زیادہ سخت عذاب میں داخل کر دیا جائے۔ میرے دوستو، اس آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ عذاب جو ہے نا دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ عذاب ہے جو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ملے گا، اور دوسرا عذاب ہے جو قیامت کے قائم ہونے کے بعد ملے گا۔ اس کو آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص جب اس دنیا سے دوسری دنیا کو چلا جاتا ہے تو پھر اس کی موت سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک جو مرحلہ ہے نا، وہ مرحلہ اس کو وہ کیسے گزارے گا۔ ایک نیک شخص بھی جائے گا، ایک برا شخص بھی جائے گا، ایک مومن بھی جائے گا، ایک کافر بھی جائے گا، تو دونوں اس مرحلے کو کیسے گزاریں گے؟ اس مرحلے کو قرآن اور حدیث کی زبان میں حیات برزخی کہا گیا ہے۔ برزخ کی زندگی، اور وہ برزخ کی زندگی ایسی ہے کہ جس میں روحیں ہوں گی، اور پھر جو کچھ وہ انہوں نے اس دنیا میں نیک یا برا عمل کیا ہوگا اس کی پرچھائی، اس کی جھلک، اس کا ٹریلر ان کو دکھایا جائے گا وہاں پر کہ اس کی سزا ملے گی یا اس کی جزا ملے گی، اور پھر اس کے بعد قیامت قائم ہونے کے بعد بالتفصیل ان کا حساب اور کتاب ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ دوزخ میں یا جنت میں بھیجے جائیں گے۔ اسی کو عذاب قبر بھی کہا جاتا ہے نا، عذاب قبر۔ جو شخص جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ قبر ہی اس کا پہلا مرحلہ ہے نا، جیسے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے نا کہ وہ جب کبھی قبرستان سے گزرتے تو وہ بہت زیادہ وہ رویا کرتے تھے جب کسی قبر پر جاتے، اچانک وہ رونے لگتے، بڑے ہی رقیق القلب تھے وہ، تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے ان کے، کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو ان کے اپنے جو شاگرد تھے ان کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ
بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں آپ کے اوپر لیکن ہم نے آپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب کسی قبر پر جاتے ہیں تو آپ وہاں رونے لگتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان القبر اول منازل الآخرہ، کیونکہ قبر آپ نے فرمایا کہ آخرت کی یہ پہلی منزل ہے، آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر انسان کی آخرت کی پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ، اگر وہ شخص جو صاحب قبر ہے اس منزل سے نجات پا لے تو پھر اس کے بعد آنے والے جو مراحل ہیں وہ بہت ہی آسان ہو جاتے ہیں اس کے لیے، ایسا وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ فَإِن لَمْ يَنْجَ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ، اور اگر وہ ان سے نجات نہ پائے اس قبر کے مرحلے سے تو پھر اس کے بعد جو آنے والے مراحل ہیں وہ زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ تو بس مجھے اس عذاب قبر کا، اس قبر کے مرحلے کا اتنا خوف لاحق ہے کہ جب کبھی میں یہاں سے گزرتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے بھی اس دنیا میں سے اس قبر میں جانا ہے، اس قبر میں جانا ہے۔ اسی وجہ سے تمام یعنی اس پر اہل سنت والجماعہ کا اجماع ہے کہ جو قبر کا مرحلہ ہے وہ عذاب کی شکل میں یا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکل میں ہوگا، ہر صورت میں ہوگا۔ یہ نہیں کہ کہ قبر کا جو مرحلہ ہے وہ انسان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہوگا وہاں پر۔ ایک دنیا تو وہ ہے نا، ظاہر ہے کہ ہمیں تو نہیں پتہ، جو بات قرآن اور حدیث میں بتائی گئی ہے وہ ہمارا اس پر اگر ایمان نہ ہو تو پھر ہمارا ایمان تو خطرے میں پڑ جاتا ہے نا۔ ایک شخص جو اپنی ماں کے پیٹ میں رہا ہو وہ بھی اس کی دنیا تھی، لیکن اگر کوئی ایسا اعلیٰ دریافت ہو جائے کہ جس سے اس بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہے یہ بتایا جائے کہ تم کچھ دنوں کے بعد اس دنیا میں آنے والے ہو جس میں یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ چیزیں ہیں، تو کیا اس پر یقین کرے گا؟ نہیں یقین کرے گا، اس لیے کہ اس کی اپنی دنیا ہے، وہ ماں کا پیٹ، اس میں وہ جی رہا ہے، اس کی اپنی خاص زندگی ہے، اور اس دنیا سے نکل کر جب اس دنیا میں آئے تبھی اس کو پتہ چلے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اسی دنیا میں آنے والے مراحل کا ذکر فرما دیا، ہمیں یہ بتلا دیا کہ جو آگے آنے والی دنیا ہے وہ کیا ہے، کس طرح تم اس کو فیس کرو گے، کس طرح تم اس کی مشکلات سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ اب ہمارا یہ طریقہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ فرض ہونا چاہیے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ اگر ہم نے کسی چیز کو نہ دیکھا ہو تو معنی یہ نہیں ہے کہ وہ معدوم ہے۔ اگر کوئی چیز آپ نے نہیں دیکھی ہے تو معنی یہ ہے کہ وہ دنیا میں نہیں ہے موجود۔ اب اس طرح کے بعض لوگ ہیں، پہلے بھی رہے ہیں، آج بھی، وہ جو منکرین حدیث ہیں، وہ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر نہیں ہے۔ کہاں کسی نے جا کے دیکھا کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے کہ قبر کا عذاب نہیں ہوتا ہے؟ ہمارا تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ عذاب قبر ہے، اور ایمان کسی بلا دلیل کے نہیں، کسی دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور قرآن اور حدیث میں ایک جگہ نہیں، کئی جگہوں پر، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی یہ بات بیان فرمائی، اور سورہ سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، کہ ان کفار کو، ان مشرکین کو ہم ہلکا سا عذاب چکائیں گے، اس بڑے عذاب سے پہلے، بڑے عذاب سے پہلے ایک ہلکا سا ان کو عذاب چکھایا جائے گا۔ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ دوزخ کی جو آگ ہے اس پر ان کو پیش کیا جائے گا، ان کو کہا جائے گا کہ آگے تمہاری زندگی اسی میں بسر ہوگی۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے نا، جب ان کو بتایا جائے کہ تمہارا یہ ٹھکانہ ہوگا، تو پھر اسی سوچ میں، اسی پریشانی میں انسان جب جیتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ وہ سخت عذاب میں ہی ہے نا۔ تو اس اعتبار سے قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا ذکر فرمایا ہے کہ عذاب قبر ہوگا، اور احادیث تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے دوستو، بہت ساری احادیث ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قبر کا عذاب ہوگا۔ اور اسی وجہ سے علماء اہل سنت کا، یعنی اہل سنت والجماعت کا اس پر متفق عقیدہ ہے کہ ہر انسان جو اس دنیا سے گزر کر جاتا ہے اس کو عذاب قبر سے یا قبر کے مرحلے سے گزرنا ہے۔ اگر وہ برا ہے تو وہ عذاب کے مرحلے سے گزرے گا۔ جو شخص بھی مرے گا، چاہے اس کو دفن کیا جائے، دفن نہ کیا جائے، چاہے اس کو درندے کھا لیں،
چاہے اس کو ہوائیں اڑا کر لے چلی جائیں، چاہے کوئی شکل ہو، لیکن اس کو قبر کا عذاب ہوگا اگر وہ واقعی قبر کے عذاب کا مستحق ہے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس میں آپ نے کئی دفعہ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ فرماتے ہیں کہ تفصیلی حدیث آتی ہے، میں مختصر سے آپ کے سامنے پڑھاؤں گا کہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ، کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور پھر اس کے لوگ اس کو قبر میں دفنا کر چلے جاتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس قدر قریب رہتے ہیں اس سے کہ جیسے کہ اگر کوئی اتنے قریب کہ ان کی اگر وہ آواز سننا چاہے تو ان کی آواز بھی سن سکتا ہے، ان کے قدموں کی آواز، ان کے قدموں کی آواز، اتنے وہ قریب ہوتے ہیں کہ ابھی وہ اس سے ہٹتے نہیں ہیں کہ فرشتے آ جاتے ہیں، اس سے ابھی ہٹتے نہیں ہیں کہ وہ فرشتے آ جاتے ہیں، اتاہ ملکان فیقعدانہ، پھر اس کو وہ بیٹھاتے ہیں، فیقولون لہ، فیقولان لہ، اس کو بیٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں وہ 3 سوالات۔ اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے۔ اور جب وہ یہ سوال تمام کے تمام صحیح دے دے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ انظر الی مقعدک من النار قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ، دوزخ کی کھڑکی کھولی جائے گی اور اسے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ دوزخ کا گڑھا ہے اور یہ تمہارے لیے تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا باغ دے دیا، اس کے بدلے میں جنت کا باغ دیا ہے۔ فیراہما، پھر وہ ان دونوں کو دیکھے گا، ویفسح لہ قبرہ 70 ذراعا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر کو 70 گز چوڑی کر دیں گے، 70 گز اس کو چوڑی کر دیں گے۔ میرے دوستو یہ سارے کے سارے مراحل یہ برزخ کے ہیں۔ اگر دنیاوی اعتبار سے یہ کہا جائے کہ ہم نے تو قبر کا گڑھا دیکھا ہے، وہاں نہ تو آگ ہے نہ کچھ ہے نہ کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر قبر کا عذاب ہو رہا ہے، تو یہاں پر آپ نے دیکھا ہے کہ 70 گز جو چوڑی کی جاتی ہے وہ کس طرح کی جاتی ہے؟ یہ تو وہ برزخی دنیا ہے۔ جس طرح ہم صرف اس دنیا کی معلومات رکھتے ہیں، اور جس طرح ایک بچہ جو ماں کے ووم میں ہے وہ اس دنیا کی معلومات رکھتا ہے کہ کس شکل میں ہے، کیا کیفیت میں ہے، بالکل اسی طرح آگے آنے والی جو دنیا ہے، اس دنیا کو اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ وہ قبر ہی کی دنیا ہے تو یہ غلط ہے۔ وہ عالم برزخ ہے، وہ عالم برزخ ہے۔ 70 گز اس کو چوڑی کر دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، جب کافر اور منافق ہوتا ہے تو اس کو کہا جائے گا، یہی سوالات اس سے کیے جائیں گے، تو وہ یہ کہے گا کہ لا ادری کنت اقول ما یقول الناس، وہ سوالات کے جوابات نہیں دے سکے گا، اور اس کا جواب یہ رہے گا کہ کنت اقول ما اسمع الناس وما یقول الناس، کہ میں وہی کہا کرتا تھا جو لوگوں سے سنتا تھا، میں نے کبھی تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی، میں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، جو کچھ میں نے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا میں نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ اختلاف کیوں کرتے ہو، خامخواہ اختلاف نہیں کرنا چاہیے، سب کی بات سنو، سب کے ساتھ رہو۔ کنت اقول ما یقول الناس فیقال له لا دريت ولا تدریت، تو اس سے کہا جائے گا کہ تم نے نہ جاننے کی کوشش کی، تم میرے جاہل رہے۔ ہو سکتا ہے کہ تم بڑے بڑے ڈاکٹر رہے ہو، بڑے بڑے انجینئر رہے ہو، بڑے بڑے سائنٹسٹ رہے ہو، لیکن اگر تم نے یہ نہیں جانا تو تم جاہل ہو۔ اگر تم نے یہ نہیں جانا کہ قبر میں کیا تمہیں سوال ہوں گے اور سوالات کے تم نے کیا جوابات دینے ہیں، تو تم تو نرے جاہل ہو۔ ثم یطرق بمطارق من حدید، پھر اس کو حضور فرماتے ہیں کہ وہ لوہے کے بڑے ہتھوڑوں سے اس کے دونوں کانوں کے درمیان اس طرح مارا جائے گا کہ وہ اس قدر چیخے گا کہ اس کی چیخوں کو سوائے ثقلین کے یعنی جن اور انس کے ساری مخلوقات سنیں گی۔ انسان نہیں سن سکیں گے، جن نہیں سن سکیں گے، اس کی چیخوں کو ساری مخلوقات سنیں گے، اور پھر اس کی قبر کو سخت اور تنگ کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک طرف کی دوسری پسلیوں۔ پھر اسی طرح اب یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، اب آپ نے دیکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے احوال اس میں بیان فرمائے ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ اس کے باوجود کہ میں قبر کے عذاب کو نہیں مانتا، تو معنی یہ ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو نہیں مانتا، اور جو وسلم کی صحیح حدیث کو نہیں مانتا تو وہ وسلم کی تکذیب کر رہا ہے، قرآن مجید کی تکذیب کر رہا ہے۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک اور حدیث آتی ہے
کہ انہوں نے اس میں یہی بات بیان فرمائی، لیکن ایک دو چیزیں اس میں یہ بیان کی گئی ہیں کہ ثم ینور لہ فیہ، کہ اس کی قبر کو روشن کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندہ سوالات کے صحیح جواب دے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے نزدیک تو وہ جب قبرستان ہم جاتے ہیں، اندھیرا ہے، تاریکی ہے، سنسان ہے، زندگی کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، اور خاص طور پہ جب قبر اگر آپ دیکھیں تو وہاں کی تاریکی تو وہ ناقابل بیان ہوتی ہے۔ لیکن جو بندہ اپنی نیکیاں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے، ہمیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کس طرح منور کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایک اور ایک طریقہ نکلا ہے نا کہ ہم قبر کو اوپر سے منور کرنا چاہتے ہیں، اوپر سے روشنی کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اندر بھی روشنی ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے آج کل کے بعض قبرستان آپ دیکھیں گے وہ لیزر لائٹس لگائی ہوئی ہیں کہ رات میں جو ہے نا قبرستان کو منور کر دیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، قبر کے اوپر جو کچھ ہم کریں وہ اس دنیا سے متعلق ہے۔ قبر کے اوپر جو کچھ کریں گے ہم اس دنیا سے متعلق ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس قبر کے اندر ہم کیا تبدیلی کر سکتے ہیں، اور اصل چیز تو وہی ہے نا، اصل چیز تو وہی ہے۔ اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ آپ قبر کے اندر کی دنیا میں کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کر کے، ان کے لیے صدقہ جاریہ کر کے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتی ہیں، ان کو عذاب قبر سے بچا سکتی ہیں۔ اب ایک شخص ہزاروں پاؤنڈ خرچ کرتا ہے، ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر کے مرمری وہ قبر بناتا ہے، سنگ مرمر کی اور پھر ماربلز کی، اور پھر اس کے بعد ہر ہفتے وہاں پر دیکھیں گے سینکڑوں پاؤنڈ کے پھول وہاں پر نشاور کیے جاتے ہیں، وہاں پر لائٹیں لگائی جاتی ہیں، لیکن ان کے لیے کبھی دعائے خیر نہیں کی جاتی۔ دعائے خیر کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی اور نہ ہی سلیقہ آتا، سلیقہ بھی نہیں آتا۔ یعنی وہ لوگ خوش قسمت ہیں کہ جن کو کے گزرنے کے بعد ان کے جو عزیز، ان کی اولاد ہے، یہ سلیقہ جانتی ہو کہ میں اپنے والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے دعائے خیر کیسے کر سکتا ہوں۔ یعنی وہ بڑے خوش قسمت ہیں جو اپنے پیچھے ایسے بچوں کو چھوڑ جائیں، ایسے عزیزوں کو چھوڑ جائیں جو ان کے لیے ہر ہمیشہ دعائے خیر کرتے رہیں۔ دعائے خیر کرنا میرے دوستو یہ بہت بڑا صدقہ ہے، بہت بڑا صدقہ ہے اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے۔ اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اپنے لیے دعا کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز جنازے کی نماز میں دعا پڑھی جاتی ہے کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ، بس 10-20 سیکنڈ ہی لگتے ہیں، وہ دعا پڑھ لیا کریں ذہن میں لا کر اپنے والدین کو یا اپنے بزرگوں کو کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دے، ان کی قبروں کو منور کر دے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک جو برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی تھی، اس میں آتا ہے کہ جب اس مومن کو لے جایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکتبوا کتاب عبد فی علیین، کہ میرے اس بندے کے نام کا ذکر وہ اونچے بلند و بالا مرتبے کے لوگوں میں شامل کر دیا جائے۔ فتعاد روحہ فی قبرہ، پھر اس کے بعد اس کی روح کو اس کی قبر میں لوٹایا جاتا ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی نکلتی ہے نا کہ قبر میں اس کا حساب کتاب ہوتا ہے، چاہے وہ مچھلی کے پیٹ میں ہو چاہے وہ زمین پر ہو، قبر میں اس کا حساب کتاب ہوتا ہے۔ یعنی معنی یہ ہے کہ ہر صورت میں قبر کو فیس کرنا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کو جلا کر اس کی راکھ بنا کر ہوا میں اڑا دیا جائے تو وہ حساب اور کتاب سے مستثنیٰ ہے، یہ نہیں، ہر صورت میں اس کی قبر ہے موجود، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ اور جو بدبخت ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کو اوپر سے پھینک دیا جائے، اس کی روح کو اس کی قبر میں اس کی روح کو پھینک دیا جائے گا۔ تو بہرحال میرے دوستو، ان تمام احادیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جب فرعون کو اور اس کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت سے پہلے دوزخ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، عذاب قبر میں، تو یقیناً صرف اس کے لیے مخصوص نہیں ہے نا، ساری دنیا انسانیت کے لیے۔ بل خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسیح الدجال، اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے۔ تو معنی یہ ہے کہ دوزخ کا عذاب وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن دوزخ کے عذاب سے پہلے، قیامت سے پہلے قبر کے مرحلے سے بھی ہمیں گزرنا ہے، جس کو فرعون نے کا بھی ذکر آتا ہے یہاں پر، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور قیامت کے بعد ان کو سخت عذاب میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد وہاں پر وہ لوگ فریادیں کریں گے، پکاریں گے ان لوگوں کو جن کی وہ اتباع کیا کرتے تھے کہ کاش
ہم نے تمہیں اپنا متبع بنایا ہوا تھا، تمہارے پیچھے پھرتے تھے، تمہاری ہر بات مانتے تھے، کبھی ہم نے تم سے سوال نہیں کیا کہ یہ بات غلط ہے کہ صحیح ہے، آج ہمیں بچا لو۔ وہ کہیں گے جی کہ تم بھی عذاب میں ہو، ہم بھی عذاب میں، ہم نے تمہیں کیا بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔